اویس قرنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جگر گوشہ سراج العارفین، مفتی اعظم پاکستان۔ یمنی غلام ہے، قرن کا رہنے والا ہے، ایک رات میں ساری رات رکوع میں گزارنے والا ہے، دوسری رات سجدے میں گزارنے والا ہے۔ کسی نے پوچھا لمبا قیام کیوں کرتے ہو ویسے قرنی؟ کہنے لگے خدا میری زندگی میں ایک ہی رات بنا دیتا، جی بھر کے اس کو سجدے کر لیتا۔ وہی اویس قرنی ہے، جب بازار میں جاتے بچے تانا دیتے، مجنوں کہتے، دیوانہ کہتے، پتھر مارتے، روک کر کہتے پتھر نہ مارا کرو۔ ایک بچے نے کھڑے ہو کے کہا اویس قرنی دعویٰ عشق کرتے ہو پھر پتھروں سے ڈرتے ہو؟ کہا خدا کی قسم پتھروں سے نہیں ڈرتا، جس پتھر کی وجہ سے میرے جسم میں خون بہتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، میں دوبارہ وضو کرتا ہوں، کہیں اس کی پکڑ قیامت کے دن مجھ سے ہو جائے کہ یہ کیا کرتا تھا۔ وہی اویس قرنی حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور ماں سے بار بار کہتا ہے مگر ماں اجازت نہیں دیتی۔ جب ماں اجازت نہیں دیتی تو ہر دن مدینہ کی طرف منہ کر کے حضور کو یاد کرتا ہے، اور شام کو رات جب ہوتی ہے ہر کوئی سو جاتا ہے، حضرت اویس قرنی قرن کی گلیوں میں جاتے ہیں، کسی ایک عاشق سے پوچھتے ہیں یا بندے سے پوچھتے ہیں جانتے ہو حضور کا چہرہ کیسا ہے، حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کی زلفیں کیسی ہیں؟ ہاں ہاں تتی تھی جو گن چودھار پھران، ہند سندھ پنجاب تے مار پھران، سن بہر شہر بازار پھران، مت یار ملم کہیں سانگ سبب، مت یار تم بھی اس لیے بیٹھے ہو۔ بے شک نعرہ رسالت، آپ بھی اس لیے بیٹھے ہیں، میں بھی اس لیے بیٹھا ہوں، حضور بھی اس لیے آئے ہیں، مت یار ملم کہیں سانگ سبب، مت یار اللہ اکبر۔ اتنا عرصہ گزر گیا، خواجہ اویس قرنی مدینے پہنچے۔ اسی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ 3 روایتیں ملتی ہیں اور تینوں ایسی روایتیں ہیں جو آپ کے سینے میں عشق کا بیج پیدا کر دیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے خواجہ اویس قرنی حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، سیدھا حضور کی مزار پہ پہنچے اور راہ چلتے کسی مسافر سے پوچھا یہی میرے آقا کی مزار ہے؟ کہنے لگے ہاں یہی مزار ہے۔ بے ہوش ہو کے گر پڑے، جب ہوش آیا نا عاشق کا قول تو دے، جب ہوش آیا تو پھر کہنے لگے یار مجھے مدینہ سے باہر لے جاؤ، اویس قرنی کا جسم اس قابل نہیں ہے کہ میں مزید حضور کے شہر میں رہ سکوں۔ میں کہاں، میرے حضور کا شہر کہاں؟ یہی تو پیر فرید کہہ رہے تھے کہ جب وہ پہنچے تھے مدینہ المنورہ جوتیاں اتار دی تھیں، اور اللہ اکبر جب آپ کے تلووں سے خون بہا، پیچھے مڑ کے دیکھا، ہاتھ جوڑ رہا ہوں اس بات کو دل کے کانوں سے سننا ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو رومال خون سے بھرا ہوا تھا غلام کا۔ پوچھا یہ کس کا خون ہے؟ یہ کس کا خون ہے؟ حضور آپ کا خون ہے۔ کیوں؟ کہا حضور میں نے مدینہ کی زمین پہ خون لگنے نہیں دیا۔ میرے پیر فرید نے کہا مانگ، مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ یہ اللہ اکبر۔ حضرت ایک روایت میں آتا ہے کہ جب دروازے کو دستک دی اندر سے آواز آئی حضور مسجد نبی میں بیٹھے ہیں۔ یہ روایت وہی سمجھے گا جو عاشق ہوگا، وہی سمجھے گا جو عاشق ہوگا۔ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں تو چلے جاؤ دیدار کر لو۔ قدم بڑھایا تو دل میں خیال کیا اویس کس آنکھ سے حضور کو دیکھے گا؟ وہیں سے پیچھے مڑ گئے، دیدار نہ کر سکے۔ تیسری روایت دروازے کو دستک دی، آواز آئی، 3 دن ہو گئے حضور مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، بس صحابہ کو پکڑ کے منت کی یار اتنا کرم ضرور کر دینا جب میرے کریم لجپال مدینے آ جائیں، کہہ دینا ایک یمنی غلام تھا، چرواہا تھا،
بکروال تھا، اویس کرنی تھا، آپ کو سلام پیش کرتا تھا۔ جب صحابہ نے سلام پیش کیا، اللہ اکبر، میرے آقا گھر تشریف لے گئے اور پھر وہی قدم وہی رک گئے۔ پوچھا کون آیا تھا؟ میرے آقا آپ کا غلام اویس کرنی آیا تھا۔ میرے آقا باہر تشریف لائے، بس بات اسی جملے پہ ختم کر رہا ہوں۔ وہاں کرن کا بادشاہ، وہاں یمن کا عاشق، وہاں حضرت اویس کرنی، تیری شان ساری کائنات حضور کا ذکر کرتی ہے۔ اس دن مصطفیٰ تیرا ذکر کرتے تھے۔ سارے محدث، سارے مفسر حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، اس دن مصطفیٰ تیرا حلیہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر گڑی اختیار خان کی سرزمی کے عاشق کی بات نہ کر دیں۔ کرم دی بھال جے بھالے، ہزاراں